أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ سورہ نور آیت 56۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے ان سے اللہ تعالیٰ نے پختہ وعدہ کیا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا، اور ان کے لیے ان کے دین کو جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ضرور تمکنت عطا کرے گا، اور ان کی خوف کی حالت کے بعد ضرور انہیں امن کی حالت میں بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور جو اس کے بعد بھی ناشکری کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں، فاسق ہیں۔ اس آیت کو آیت استخلاف کہا جاتا ہے، جس میں یہ بات ظاہر فرمائی گئی ہے کہ جس طرح خدا نے پہلے انبیاء کے بعد خلافت کا سلسلہ جاری فرمایا تھا، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جاری فرمائے گا، اور وہ خلافت خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو لے کر آگے بڑھے گی۔ آیت استخلاف کی تفسیر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں خدا نے تم میں سے بعض نیکوکار ایمانداروں کے لیے یہ وعدہ ٹھہرا رکھا ہے کہ وہ انہیں زمین پر اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے کرے گا، انہی کی مانند جو پہلے کرتا رہا ہے۔ روحانی خزائن جلد اول صفحہ 259۔ آیت استخلاف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، اور خلافت کا الہی وعدہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، مگر جماعت احمدیہ کے خلیفہ مرزا مسرور صاحب قرآن مجید کی اور اپنے پردادا حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی صریح تکذیب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آیت استخلاف میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفوں کا وعدہ نہیں دیا گیا تھا، بلکہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب کی 1956 میں قائم کردہ مجلس انتخاب خلافت کے تیار کردہ مرزا خاندان کے خلیفوں کا وعدہ دیا گیا تھا۔ خلیفہ مرزا مسرور صاحب فرماتے ہیں میں مسیح کا 5واں خلیفہ ہوں، اور میری خلافت آیت استخلاف کے مطابق ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ پر ایک بھاری افترا ہے۔ مرزا مسرور صاحب قرآن مجید میں ایک ہی آیت استخلاف ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفوں کا وعدہ فرمایا گیا ہے، جو سلسلہ مجددین کی صورت میں قیامت تک جاری ہے۔ مرزا مسرور صاحب سارا قرآن مجید غور سے پڑھ کر دیکھ لیں، آپ کو مسیحی خلافت کے وعدہ والی کوئی آیت نہیں ملے گی۔ بس مرزا مسرور صاحب اس مسیحی خلافتی دجل سے بعد آ جائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کے حضور رسوائی آپ کا مقدر ہوگی، اور جب آپ کے معصوم پیروکاروں کی آنکھیں کھلیں گی تو وہ زبان حال سے پکار اٹھیں گے، کس سلیقہ سے متاع ہوش ہم کھوتے رہے، گرد چہرے پر جمی تھی آئی نہ دھوتے رہے۔ مرزا مسرور صاحب اپنے خطبہ جمعہ مورخہ 1 جنوری میں فرماتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر ہمیشہ کاربند رہو، اس کو کبھی نہ چھوڑنا، ورنہ تم میں سے برے تمہارے حاکم بن جائیں گے، پھر تم دعا کرو گے مگر تمہاری دعائیں قبول نہ ہوں گی۔
مرزا مسرور صاحب، آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالہ سے جو بات کی ہے وہ 100% درست ثابت ہوئی۔ آپ جیسے روحانیت سے عاری بے علم شخص کا غریب معصوم احمدیوں کی گردنوں پر سوار ہو جانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی سچائی کا ثبوت ہے۔ آپ جیسا شخص جو کھلے عام اللہ تعالیٰ کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسیح آخر الزمان علیہ السلام کی تکذیب کرتا ہے۔ مرزا مسرور صاحب، آپ اس وقت اپنی جماعت کا چہرہ ہیں، اور آپ کی جماعت کی علمی اور روحانی حالت کا اندازہ آپ کے وجود مبارک سے کیا جا سکتا ہے۔ آپ جس پردادا کے مبارک نام کا سہارا لیتے ہوئے معصوم احمدیوں سے چندے اینٹ رہے ہیں، اسی مبارک وجود کی سر عام تکذیب کرتے ہوئے آپ ذرہ برابر بھی نہیں ہچکچاتے۔ رہی بات دعاؤں کی، تو اپنی جماعت سے پوچھ لیجئے کہ ان کی دعائیں ادھوری اور بے اثر ہو چکی ہیں، اور ایسا کیوں نہ ہو کہ یہ ارشاد ربانی کے عین مطابق ہے، کیونکہ آیت استخلاف میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، اور آیت استخلاف سے ہی استنباط کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجدد کا منکر فاسق ہے، اور آپ تو کھلے عام یہ اعلان کرتے ہیں کہ مجدد کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، تو پھر ارشاد ربانی کے مطابق آپ کی اور آپ کے نادان پیروکاروں کی دعاؤں میں اثر کیسے ہو؟ مرزا مسرور صاحب، سنیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فاسقین کے متعلق کیا فرماتا ہے۔ فرماتا ہے وما یضل بہ الا الفاسقین، یعنی اللہ تعالیٰ فاسقین کے علاوہ کسی کو گمراہ نہیں ٹھہراتا۔ پھر فرمایا ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے اتارا ہے تو یہی لوگ ہیں جو فاسقین ہیں۔ المائدہ۔ مرزا مسرور صاحب، آپ اور آپ کے تنخواہ دار نام نہاد مربی بھی یہی کر رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اس کے مطابق فیصلہ کرنے کی بجائے اپنے ذاتی فلسفے تخلیق کر کے ان کی پیروی کر رہے ہیں۔ آیت استخلاف کا انکار، اللہ تعالیٰ کے انعامات کا انکار اور حدیث مجددین کا انکار آپ کا شیوا ہے، اور قرآن مجید کے مطابق کھلی کھلی آیات کا انکار ہی فاسقین کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور بے شک ہم نے تیری طرف کھلی کھلی آیات اتاری ہیں اور فاسقوں کے سوا کوئی ان کا انکار نہیں کرتا۔ البقرہ۔ پھر فرمایا کہ فاسق کا اللہ کی راہ میں خرچ قبول نہیں کیا جائے گا، چنانچہ فرمایا قل انفقوا طوعا او کرہا لن يتقبل منکم انکم کنتم قوما فاسقین، تو کہہ دے کہ خواہ تم خوشی سے خرچ کرو خواہ کراہت کے ساتھ، ہرگز تم سے قبول نہیں کیا جائے گا کیونکہ تم ایک فاسق قوم ہو۔ التوبہ۔ کاش معصوم احمدی قرآن مجید کا مطالعہ کرتے اور جان جاتے کہ وہ 48 سے زائد چندے جو آپ کے نانا مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے معصوم احمدیوں کے مال پر قبضہ کرنے کے لیے لگائے تھے، ان سے وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل نہیں کر سکتے، صرف مرزا خاندان کے خلیفوں کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ فاسق کا مال اللہ تعالیٰ کے حضور شرف قبولیت نہیں پا سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ المائدہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مرزا خاندان کے خلیفے اور ان کے تنخواہ دار نام نہاد مربی فاسق ہونے کی وجہ سے سب کے سب بے ہدایتیں ہیں۔ اور پھر فرمایا سوریکم دار الفاسقین، میں ان قریب تمہیں فاسقوں کا گھر بھی دکھا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف میں فاسقین کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے فاسقین اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، ناحق زمین میں تکبر کرتے ہیں، نشان بھی دیکھ لیں تو اس پر ایمان نہیں لاتے، اگر ہدایت کی راہ دیکھیں تو اسے بطور راستہ اختیار نہیں کرتے، حالانکہ اگر وہ گمراہی کی راہ دیکھ لیں تو اسے بطور راستہ اپنا لیتے ہیں۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ فاسقین اللہ تعالیٰ کے نشانات کو جھٹلانے والے اور ان سے بے پرواہ رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسی وجہ سے فاسقین کے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور انہیں ہر قسم کی جزا سے محروم کر دیا جائے گا۔ آج فاسقین کے متعلق بیان کردہ تمام نشانیاں انتخابی خلافت کمیٹی کے بنائے ہوئے مرزا خاندان کے خلیفوں اور ان کے فاسق پیروکاروں پر پوری طرح منتقب ہوتی ہیں۔ تو مرزا مسرور صاحب، اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سری تکذیب کے نتیجہ میں روحانیت آپ کے گھر سے رخصت ہو چکی ہے، اور یہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے عین مطابق ہے۔ روحانیت سے بقولی عاری ہونے کی وجہ سے آپ کا انداز بھی عاجزانہ نہیں بلکہ شاہانہ ہے۔ خلیفہ جی، اپنے درباری قصیدہ گو شاعروں اور خوش آمدی حواریوں کی دنیا سے باہر نکل کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا، کہتی ہے تجھے خلق خدا غائبانہ کیا، کیونکہ ہم کچھ عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ مرزا مسرور صاحب، آپ کا یہ شاہانہ طرز خلافت بھی ایک پیش گوئی تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ان کے بیٹے اور مرزا مسرور صاحب کے دادا مرزا شریف احمد کے متعلق الہام ہوا، وہ بادشاہ آیا۔ اس الہام میں یہ پیش گوئی تھی کہ مرزا شریف احمد صاحب کی اولاد میں ایک شخص پیدا ہوگا جس کے وقت میں روحانیت مکمل طور پر رخصت ہو جائے گی اور ملوکیت پوری طرح اپنے پنجے گاڑ لے گی۔ مرزا مسرور صاحب، جب آپ کی سواری بھی شاہانہ انداز میں نکلتی ہے تو اس پیش گوئی کی سچائی میں کوئی شک نہیں رہتا۔ مرزا مسرور صاحب اپنے خطبہ جمعہ مورخہ 1 جنوری میں مزید فرماتے ہیں، آج دنیا کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے لانے کے لیے اگر کوئی کام کر رہا ہے تو وہ صرف احمدی ہیں۔ مرزا مسرور صاحب، یہ آپ کی سری غلط بیانی ہے کہ آپ دنیا کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے لانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ آپ تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجددین کی صریح تکذیب کرتے ہیں اور الہی سلسلہ مجددین کا انکار کرتے ہیں۔ وہی سلسلہ مجددین جو قرآن مجید میں بیان کردہ قرآن حفاظت کے الہی وعدہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے الہی منشا کے مطابق جاری فرمایا گیا۔ وہی سلسلہ مجددین جو اسلام کو ایک زندہ مذہب اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک زندہ نبی ثابت کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کی ساری کوششیں دنیا کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے لانے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ معصوم احمدیہ کو مرزا خاندان کے مسیحی خلافتی دجل کے جھنڈے تلے اسیر بنا کر رکھنے کے لیے ہیں، تاکہ مرزا خاندان کی حکومت معصوم احمدیوں پر قائم رہے اور غریب احمدیوں کی خون پسینے کی کمائی سے ملنے والے چندوں سے مرزا خاندان کی عیاشیاں تا قیامت چلتی رہیں۔ مرزا مسرور صاحب، آپ دنیا کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے کیسے لا سکتے ہیں، جبکہ آپ اسی کاجر و جماعت کے پیشوا ہیں جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی تکذیب کی مرتکب ہے، اور ایک واضح پیشگوئی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے اور آپ کے فاسق مولویوں سے لا تعلقی کا اظہار فرمایا ہے، جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیف تہلک امۃ انا اولھا والمہدی وسطھا والمسیح آخرھا ولکن بین ذلک فیض عاوج لیس منی ولا انا منہم۔ مشکات شریف جلد 3 صفحہ 293۔ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں ہوں، مہدی اس کے وسط میں اور مسیح اس کے آخر میں ہے، لیکن اس کے درمیان ایک کجرو جماعت ہوگی، ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ مرزا مسرور صاحب، آپ نے اپنے 1 جنوری کے خطبہ میں چند اور دعوی بھی پیش کی ہیں جن کی حقیقت میں اپنے اگلے خطاب میں کھولوں گا، اور یہی وہ الہی مشن ہے جو 15ویں صدی ہجری کے مجدد
حضرت عبد الغفار علیہ السلام کو عطا فرمایا گیا ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب کے خاندان کے خلیفوں نے جو دجل قرآن مجید کی تعلیم کے ساتھ کیا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے ساتھ کیا ہے، اور حکم و عدل حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے فرمودات کے ساتھ کیا ہے، اس کی حقیقت کو کھول کر بیان کر دیا جائے، تب مسیحی خلافتی دجل کے اسیر معصوم احمدیوں کو رہائی کا موقع فراہم کر دیا جائے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر فضل اور رحم ہے، مگر اس سے فائدہ وہی اٹھا سکیں گے جو متقین ہے اور جن کے دل میں کجی نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی۔ آخر میں 2 اقتباسات حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پیش کروں گا، جن سے مرزا خاندان کے مسیحی خلافتی دجل کا کلا کما ہو جاتا ہے اور یہ دجل پاش پاش ہو جاتا ہے۔ ستمبر 1905 قبل از دوپہر ایک شخص نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے سوال کیا، کیا آپ کے بعد بھی مجدد آئے گا؟ اس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، اس میں کیا حرج ہے کہ میرے بعد بھی کوئی مجدد آ جاوے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت ختم ہو چکی تھی، اس لیے مسیح علیہ السلام پر آپ کے خلفاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ قیامت تک ہے، اس لیے اس میں قیامت تک ہی مجددین آتے رہیں گے۔ ملفوظات جلد 4 صفحہ 452۔ اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اور من جملہ دلائل قویہ قطعیہ کے جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ جو مسیح موعود اسی امت محمدیہ میں سے ہوگا، قرآن شریف کی یہ آیت ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، یعنی خدا تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو ایماندار ہیں اور نیک کام کرتے ہیں وعدہ فرمایا ہے، جو ان کو زمین پر انہی خلیفوں کے مانند جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں خلیفے مقرر فرمائے گا۔ اس آیت میں پہلے خلیفوں سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے خلیفے ہیں، جن کو خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی شریعت کو قائم کرنے کے لیے پے در پے بھیجا تھا، اور خاص کر کسی صدی کو ایسے خلیفوں سے جو دین موسوی کے مجدد تھے خالی نہیں جانے دیا تھا۔ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 123۔ تحفہ گول اڑویا۔ مرزا مسرور صاحب، آپ نے سماعت فرمایا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کیسی واضح تعلیم ہے۔ آیت استخلاف میں پہلے خلیفوں سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے خلیفے ہیں، جو نبوت کا مقام بھی رکھتے تھے اور مجدد بھی تھے۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسے ہی خلیفوں کا وعدہ فرمایا گیا ہے، جو نبوت کا مقام بھی رکھتے ہیں اور مجدد بھی ہیں۔ اور مرزا مسرور صاحب، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے خلیفوں کو آپ کے نانا کی قائم کردہ مجلس انتخاب خلافت نے نہیں چنا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں الہام کے ذریعہ سے انتخاب فرمایا تھا، اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفوں کو بھی آپ کے نانا مرزا محمود صاحب کی 1956 میں قائم کردہ مجلس انتخاب خلافت نے نہیں چنا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں الہام کے ذریعہ ان کا انتخاب فرمایا تھا، اور آئندہ قیامت تک فرماتا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن اس واضح تعلیم کو رد کرتے ہوئے آپ کے نانا مرزا بشیر الدین محمود صاحب فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس طرح ہم نے پہلوں کو خلیفہ بنایا اسی طرح تمہیں خلیفہ بنائیں گے، یعنی خلافت کو ممتد کرنے کے لیے پہلوں کے طریق انتخاب کو مد نظر رکھو۔ اور پہلی قوموں میں سے یہودیوں کے علاوہ ایک عیسائی قوم بھی تھی جس میں خلافت بادشاہت کے ذریعے سے نہیں آئی، بلکہ ان کے اندر خالص دینی خلافت تھی۔ پس کما استخلف الذین من قبلہم میں پہلوں کے طریق انتخاب کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک الہام بھی اس کی تصدیق کرتا ہے۔ آپ کا الہام ہے کلیسیا کی طاقت کا نسخہ، یعنی کلیسیا کی طاقت کی ایک خاص وجہ ہے، اس کو یاد رکھو۔ گویا قرآن کریم نے کما استخلف الذین من قبلہم کے الفاظ میں جس نسخہ کا ذکر کر دیا تھا، الہام میں اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا اور بتایا گیا
جس طرح وہ لوگ اپنے خلیفہ منتخب کرتے ہیں، اسی طرح یا اس کے قریب قریب تم بھی اپنے لیے خلافت کے انتخاب کا طریقہ ایجاد کرو۔ چنانچہ اس طریق سے قریباً 1900 سال سے عیسائیوں کی خلافت محفوظ چلی آتی ہے۔ سورہ نور تفسیر کبیر صفحہ 390۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم و عدل بنا کر بھیجا، اور آپ نے فرمایا تھا، مجھے اس خدا کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ مجھے قرآن کے حقائق اور معارف کے سمجھنے میں ہر ایک روح پر غلبہ دیا گیا۔ روحانی خزائن جلد 12 صفحہ 31 سراج منیر۔ مگر آپ کے نانا مرزا محمود صاحب تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم کو رد کرتے ہوئے اپنے مرزا خاندان کو اس عیسائیت کے مسیحی خلافتی دجل کی پیروی میں مرزائی مسیحی خلافتی دجل کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ وہی عیسائیت جس کے مشرکانہ بد عقائد کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے براہین قاطعہ اور حجج ساطعہ سے قلع قامہ کیا، کسر صلیب کیا، اور اسی مرزائی مسیحی خلافتی دجل کے متعلق اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ کلیسیا کی طاقت کا نسخہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ناخلف اولاد بھی آزمائے گی، تب مرزا خاندان کے مسیحی خلافتی دجل سے معصوم احمدیوں کو اسیر بنایا جا سکے۔ حکم و عدل حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی واضح تعلیم ہے کہ آیت استخلاف میں پہلے خلیفوں سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے خلیفے ہیں، مگر مرزا خاندان کے خلیفوں نے عیسائیت کی پیروی کرنی ضروری سمجھی، کیونکہ اس کے بغیر مرزا خاندان کا مسیحی خلافتی دجل پروان نہیں چڑھ سکتا تھا۔ مرزا مسرور صاحب آپ کے نانا مرزا محمود صاحب کے اس قرآنی تعلیم کے سری مخالف من گھڑت فلسفہ کی آپ کے چھوٹے ماموں مرزا طاہر احمد نے خوب آبیاری کی، اور مرزا خاندان کے مسیحی خلافتی دجل کو صحیح ثابت کرنے کے لیے عیسائیوں کے مسیحی خلافتی دجل کو بنیاد بناتے رہے۔ مرزا مسرور صاحب آپ کے چھوٹے ماموں مرزا طاہر احمد سے سوال کیا گیا، موجودہ صدی میں تجدید دین کی خدمات کون انجام دے رہا ہے؟ تو مرزا طاہر احمد صاحب نے جواب دیا، مثلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 610 سال تک، بعد میں تو مسیحیت کو ختم سمجھیں، آپ 610 سال گزر چکے ہیں۔ اس عرصہ میں مسیحیت نے بھی کوئی شکل نہیں اختیار کی، لیکن مسیحیت میں اس طرح مجدد نہیں آیا، مگر نظام خلافت جاری ہو گیا۔ مسیحیت کو مجددیت سے مستغنی نظام خلافت نے کیا، یعنی عیسائی نظام خلافت، اور مسیح جاتی دفعہ یہ وصیت بھی کر گئے کہ میں اپنے پیچھے اپنا ایک خلیفہ مقرر کرتا ہوں، اور اس کے بعد پھر انتخاب کے ذریعہ وہ خلافت شروع ہو گئی۔ تو اگر مماثلت تام کی بات کرنی ہے تو پھر یہاں بھی یہ چیز نظر آنی چاہیے، اور ہماری جماعت اس کی قائل ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس واقع مسیحت تک، جب تک وہ رونما ہو، مجددیت جاری رہے گی، اور امت موسوی سے مشابہت تام ہو جائے گی۔ امت موسوی کے آخر میں مجدد کے طور پر، مسیح کے طور پر حضرت مسیح ابن مریم تشریف لائے، اور اس کے بعد ان کے اندر ایک دور خلافت شروع ہو گیا۔ تو یہی نظارہ نظر آنا چاہیے، اور اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سند حاصل ہے۔ اور یہ اقتباس آپ alislam.org پر پڑھ سکتے ہیں، مرزا طاہر احمد صاحب کا یہ جو میں نے ابھی پڑھا ہے۔ دیکھیے کس طرح سے مرزا خاندان کے خلیفے اپنے خاندانی مسیحی خلافتی دجل کو سہارا دینے کے لیے مشرکین عیسائیت کا کندھا استعمال کر رہے ہیں، جبکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو وضاحت سے فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے آخری خلیفہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور اس کے بعد موسوی خلافت ختم ہو گئی، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت سلسلہ مجددین کی صورت میں قیامت تک جاری ہے۔ مرزا مسرور صاحب جس طرح کا عظیم الشان دجل آپ کے مرزا خاندان نے قرآن مجید کی تعلیمات کے ساتھ کیا ہے، اس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ رسولاً الی بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں یہودی فقیہوں اور فریسیوں نے کلام اللہ میں جو تحریفات کی تھیں، آپ کا مرزا خاندان قرآن مجید کی تحریفات میں ان یہودیوں سے بھی 4 ہاتھ آگے نکل گیا۔
اسی لیے 15ویں صدی ہجری کے مجدد حضرت عبد الغفار علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسیح ابن مریم کا نام عطا ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اس مرسل کا پالا مرزا خاندان کے عظیم خلافتی دجل سے پڑنا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مرزائی مسیحی خلافتی دجل کے شر سے محفوظ فرمائے، اور معصوم احمدیوں کو جو اس مرزائی مسیحی خلافتی دجل کے اسیر ہیں جلد رہائی بخشے، قرآنی تعلیمات کو حکم و عدل حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق مبعوث ہونے والے 15ویں صدی ہجری کے مجدد حضرت عبد الغفار علیہ السلام پر سچا ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ عباد اللہ رحمكم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔